بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 39۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح سے ہفتم علی ان جعل اصول الشریعت ممہدۃ المبانی کی تشریح۔ تنقیح الاصول کا خطبہ چل رہا تھا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ ذکر کیا ہے اس کی تشریح چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بعض حصوں کی تشریح ہو چکی ہے، آج ہم اس حصے کی تشریح بیان کریں گے۔ علی ان جعل اصول الشریعت ممہدۃ المبانی وفروعها رقیقۃ الحواشی۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا الیہ یصعد الکلم الطیب من محامد لاصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول نماء على ان جعل اصول الشریعت ممہدۃ المبانی وفروعها رقیقۃ الحواشی ای لطیفۃ الاطراف والجوانب ودقیقۃ المعانی۔ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں پاک کلمے یعنی حمد کے کلمے، جن حمد کے کلموں کے جڑوں کے لیے شریعت کے گھاٹوں سے پانی ہوتا ہے اور اس کے شاخوں کے لیے قبولیت کے بعد صبا سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اصولوں کی بنیادوں کو آسان بنایا ہے اور ان کی شاخوں کو باریک اطراف والا بنایا ہے، یعنی باریک اطراف ہیں اور باریک جانب ہیں اور معانی دقیق ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور جملے کا اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے علی ان جعل اصول الشریعت ممہدۃ المبانی وفروعها رقیقۃ الحواشی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے جو اصول ہیں وہ اس کی بنیادیں آسان بنائی ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ باریک بنائی ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ توضیح میں خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے، اور اس کے بعد ہم تلویح میں زیادہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قولہ علی ان جعل تعلیق للمحامد ببعض النعم اشارة الى عظم امر العلم الذي وقع التصنيف فيه ودلالة على جلالة قدره، والشريعة تعم فقه وغيره من الأمور الثابتة بالأدلة السمعية كمسألة الرؤية والمعاد وكون الإجماع والقياس حجة وما أشبه ذلك، وأصول الشريعة أدلتها الكلية، ومباني الأصول ما تبتني هي عليه من علم الذات والصفات والنبوات، وتمهيدها تسويتها وإصلاحها بكونها على وفق الحق ونهج الصواب، وفروع الشریعت احکامها المفصلة المبینة في علم الفقه، ومعانیها العلل الجزئیة التفصیلیة على كل مسألة، ودقتها كونها غامزة لطیفة لا يصل إليها كل أحد بسهولة، وجميع ذلك نعم تستوجب الحمد إذ بالشريعة نظام الدنيا وثواب العقبى، وبدقة معاني الفقه رفعة الدرجات العلماء ونیلہم الثواب فی دار الجزاء۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کا قول علی ان جعل، اس میں حمد کو معلق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نعمتوں کے ساتھ، یعنی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی وجہ بعض نعمتوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ بعض خاص نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس علم میں وہ کتاب لکھ رہے ہیں وہ عظیم ہے، یعنی ہم صرف اس علم اصول فقہ کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، اس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کے اصول کو اور دلائل کو بہت زیادہ مضبوط بنایا ہے، اور اس کے جو فروع ہے، فرعی مسائل ہیں، اس کو باریک بنایا ہے اور دقیق بنایا ہے۔ ودلالۃ علی جلالۃ قدرہ، اس فن کے قدر کی جلالت پر دلالت کریں۔ پھر اوپر جو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک شریعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اصول الشریعت، تو
تو شریعت کا بیان فرما رہے کہ شریعت تعم الفقہ وغیرہ ہو، یہاں شریعت فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فقہ اور غیر فقہ دونوں کو شامل ہے، یعنی وہ امور جو ادلہ سمعیہ کے ساتھ ثابت ہے، ادلہ سمعیہ کے ساتھ فقی مسائل بھی ثابت ہے، اور رؤیت اور معاد کا مسئلہ، رؤیت باری تعالی اور آخرت کا مسئلہ، اور اجماع حجت ہے، قیاس حجت ہے، یہ جو مسائل ہیں، یعنی بعض ان میں سے عقائد کے مسائل ہیں، بعض اصول فقہ کے مسائل ہیں، بعض فقہ کے مسائل ہیں، تو شریعت پورے شریعت کو شامل ہے، جو صرف فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، وما اشبہ ذالک اور اس کے جو مشابہ ہیں۔ یہ تو شریعت کا معنی ہوا۔ اصول شریعت کس کو کہتے ہیں؟ تو اصول شریعت کے جو ادلہ کلیہ ہے، بڑے بڑے دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ ادلہ کلیہ ہے، اور ایک ادلہ جزیہ ہے جو چھوٹے چھوٹے دلائل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کسی چیز کی دلیل، کسی کے لیے کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کسی کے لیے جو اس کا خاص اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا المبانی۔ المبانی میں جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، مطلب مبانی الاصول، اصول کی بنیاد ہے۔ تو اصول کی بنیادوں کا کیا مطلب؟ ما تبتنی ہی علیہ من علم الذات والصفات والنبوات، یعنی اصول فقہ کے لیے جو چیزیں بنیاد ہے، اور اصول فقہ کے لیے جو چیزیں بنیاد ہے وہ علم ذاتی باری تعالیٰ، علم صفاتی باری تعالیٰ، اور نبوات ہے، انبیاء کرام کی نبوت کو ثابت کرنا۔ پھر تمہید کا لفظ اللہ مصنف نے ذکر کیا ممہدۃ المبانی، تو بنیادوں کا ممہد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا جو آسان ہونا ہے، اس کا تو ممہد ہونا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ برابر ہیں اور وہ درست ہیں اور حق اور ثواب کے طریقے کے موافق ہیں، جس طرح ہونا چاہیے اس کے طریقے کے مطابق ہے۔ پھر فروعہا کا لفظ استعمال کیا تھا، تو فروع کا کیا مطلب ہے؟ فروع شریعت سے مراد وہ مفصل احکام ہے جو علم فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں، یعنی طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، وہ فروع مراد ہے۔ اور ان مسائل کے معانی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے معانی کا معنی ہے العلل الجزیۃ التفصیلیۃ علی کل مسئلۃ، ہر مسئلے سے متعلق جو جزئی دلائل ہے وہ مراد ہے۔ اب یعنی پورے مسائل کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، یہ تو اجمالی دلائل ہے۔ ایک تفصیلی دلائل ہوتے ہیں کہ اب تکبیر تحریم فرض ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو فکبر سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ اس طرح نیت فرض ہے، اس کے لیے الاعمال بالنیات سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے ہر مسئلے کی جو دلیل ہوتی ہے، تو اس سے پھر اس کا معنی معانی ہوتا ہے، اور اس میں جو علل ہوتے ہیں وہ اس کے دلائل ہوتے ہیں۔ اور پھر دقت کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جو حواشی ہے وہ دقیقۃ المعانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کونھا غامضۃ لطیفۃ، ظاہر ہے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں اور باریک ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی اس کی طرف آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تمام مسائل کے جو دلائل ہوتے ہیں اور علل ہوتے ہیں اس کی طرف ہر انسان آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف پہنچتا ہے۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ تمام ایسی نعمتیں جو حمد کو واجب کرتی ہے، تو لہٰذا مصنف نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے ان نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی، شریعت کے اصول دیے، پھر اصول کے لیے بھی بنیادیں دی ہیں اور علم کلام ہے، پھر اصولوں کو ممہد اور آسان بھی بنایا، اور فروعات بھی دی، اور وہ فروعات کے جو دقیق ہے اور باریک ہے اور اس کے علل، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آگے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بالشریعت نظام الدنیا، شریعت کی وجہ سے دنیا کا پورا نظام چلتا ہے اور آخرت کا ثواب بھی انسان کو ملتا ہے۔ ظاہر ہے شریعت کی وجہ سے انسان دین پر عمل کرتا ہے، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کا نظام درست طریقے سے چلتا ہے۔ اور ہم اگر دیکھیں تو شریعت کی وجہ سے انسان کتنی غلطیوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور معاملات کتنے سدھر جاتے ہیں، اس کا حل شریعت بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اگلی زندگی خوبصورت طریقے کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ شریعت کی طرف سے اس کا حل موجود ہوتا ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اور پھر جب آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے تو آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔
اور جو فقہ کے جو علل ہیں، دلائل ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل بنائے ہیں، باریک بنائے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ علماء کے درجات اس کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہر آدمی اس کی طرف نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جب آدمی محنت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور علماء کے مختلف درجات بنتے ہیں، اور دارالجزا میں اس کو ثواب ملے گا. اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفی هذا الكلام اشارۃ الى ان علم الاصول فوق الفقه ودون الكلام لان معرفة الاحکام الجزئیة بادلتها التفصیلیة موقوفة على معرفة احوال الادلة الکلیة من حيث توصل الى الاحکام الشرعیة وهي موقوفة على معرفة الباری وصفاته وصدق المبلغ ودلالة معجزاته ونحو ذلك مما يشتمل عليه علم الكلام الباحث عن احوال الصانع والنبوة والامامة والمعاد وما يتصل بذلك على قانون الاسلام. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کلام میں اشارہ اس بات کی طرف کہ علم اصول فقہ یہ فقہ سے اوپر ہے اور علم کلام سے نیچے ہے، کیونکہ جزئی احکام کا دلائل کے ساتھ پہچاننا یہ موقوف ہے ادلہ کلیہ کے پہچان پر، اور کہ وہ کس طرح احکام کی طرف پہنچاتے ہیں، اور وہ موقوف ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی صفات کی معرفت پر، اور مبلغ یعنی نبی کی صدق پر موقوف ہے، اس کے معجزات کی دلالت پر موقوف ہے، اور اس کے علاوہ مسائل جس میں علم کلام جس پر مشتمل ہوتا ہے. اور علم کلام وہ صانع کے احوال، نبوت کے احوال، امامت کے احوال، معاد کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور اس کے سے جو متصل مسائل ہوتے ہیں اسلامی قانون کے مطابق. اس عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ مصنف نے چونکہ لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، اور پھر شریعت کے اصول بھی عطا فرمائے، اور اصول کے لیے بنیادیں بھی عطا فرمائی، تو وہ یہ تین علوم کا ذکر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے کیا، ایک علم فقہ، ایک اصول فقہ، اور ایک علم کلام. تو چونکہ ان میں جو فقہ ہے اس کے لیے بنیاد علم اصول فقہ ہے، علم اصول فقہ کے لیے بنیاد علم کلام ہے، تو لہٰذا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم اصول فقہ کا فقہ سے اونچا مقام ہے اور علم کلام سے نیچے والا مقام ہے. تو لہٰذا تینوں کا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے بلند درجہ علم کلام کا ہے، پھر اس کے بعد علم اصول فقہ کا ہے، اور پھر فقہ ہے. کیونکہ علم کلام کے ذریعے سے ہم سب سے پہلے یہ بات حل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اور یہ عقل کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں. پھر ہم آگے جاتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ موجود بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، وہ ہمارے رب ہیں. اور تو وہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اور اپنی بات بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں، کتابوں کو نازل کرتے ہیں. تو پھر اس کی تحقیق ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو نبی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے کہ نہیں ہے. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ علم کلام میں زیر بحث آتے ہیں. تو جب یہ مسئلہ ہمارا حل ہو تو اس کے بعد ہم اصول فقہ کی طرف آئیں گے کہ جب قرآن مجید حجت ہے تو اس سے ہم یہ مسائل مستنبط ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے اور آپ اس کو کہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ نماز فرض ہے، اب نماز پڑھو، تو وہ پہلے کہے گا یار میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز کی بات آتی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ یہ طے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی کیوں ضروری ہے. اس کے بعد جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لے گا تو ہم شریعت کے احکامات کی طرف آئیں گے. تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف کے اس کلام میں اشارہ اس بات کی طرف کہ علم اصول فقہ یہ فقہ سے اونچا مقام ہے اور علم کلام سے پھر نیچے ہے، کیونکہ جزئی مسائل کی جو معرفت ہوتی ہے ادلہ تفصیلی کے ساتھ یہ علم فقہ میں حاصل ہوتا ہے. اور یہ کس چیز پر موقوف ہے؟ یہ اس علم اصول فقہ کے جو ادلہ کلیہ ہے اس کے احوال پر، عام، خاص، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اس کے ذریعے سے پھر ہم مسائل کا استنباط کر سکیں گے. اور پھر آگے جا کے یہ موقوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت پر، اور نبی اور مبلغ کی صدق پر کہ وہ سچا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے پاس معجزات ہے کہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نبی مان لیں. اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں علم کلام جس پر مشتمل ہوتا ہے
اور علم کلام کی تعریف بھی بتائی ہے کہ علم کلام میں احوال ثانی، احوال نبوت، احوال امامت اور احوال معاد سے بحث ہوتی ہے، یعنی ثانی باری تعالیٰ اور نبی اور جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے متعلق مسائل، اور پھر معاد یعنی آخرت سے متعلق مسائل کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت علی ان جعل اصول شریعت ممہدۃ المبانی و فروعها رقیقۃ الحواشی کی مکمل تفسیر بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں حمد اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو، اصول کو ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان کے اصول کی بنیادیں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں، یعنی اصول علم کلام، اور پھر جو فروع یعنی فقہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور مسائل عطا فرمائے ہیں وہ بہت زیادہ باریک ہے، اور سینکڑوں ہے بلکہ کروڑوں مسائل ہیں۔ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، شرعی مسائل ہیں، جو جزیات ہے، اس کا احاطہ مشکل ہے۔ یہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، المسائل المتجددۃ لا توفی بها النصوص، جو مسائل ہے، فرعی مسائل ہے، نصوص جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے بنسبت بہت کم ہے اور وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی زمانہ آگے جا رہا ہے، نئے نئے مسائل وجود میں آ رہے ہیں، اور اس کو انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم اس کے مسائل نکالتے ہیں۔ ایزی لوڈ کے مسائل ہیں، فون سے متعلق مسائل ہیں، بینک سے متعلق مسائل ہیں، جدید کاروباری مسائل ہیں، ان سب کے مسائل ہم انہی اصولوں کے یعنی انہی بنیادوں سے عمل کرتے ہیں جو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول ایسے آسان بنائے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ جدید مسائل اس سے نکال سکتے ہیں۔